آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تم اٹھو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو دھو لو تم، وجوہکم اپنے چہرے، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور دو اپنے پاؤں، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ اس آیت میں وضو کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ وضو میں یہ 4 باتیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں وضو سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو فرمودات اور معمولات مروی ہیں وہ سنت یا مستحب ہیں۔ واضح رہے کہ اس آیت میں جن اعضاء کے دھونے کا ذکر ہے ان کو دھونا فرض ہے، یا بالفاظ دیگر وہ وضو کے فرائض ہیں جن کے بغیر وضو نہ تمام رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 اپنے چہرہ کو دھونا، نمبر 2 اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا اور کونیاں اس میں شامل ہیں، نمبر 3 اپنے سر کا مسح کرنا، نمبر 4 اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا اور ٹخنے ان میں شامل ہیں۔ اور جن اعضاء کو دھونے کا قرآن میں ذکر ہے انہیں ایک بار دھونے سے بھی فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور سنت یہ ہے کہ انہیں 3 بار دھویا جائے، 3 بار دھونا افضل ہے۔ اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی 3 بار افضل ہے، اور 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم جنبی ناپاک، فَطَّهَّرُوا تو غسل کرو۔ فرمایا فَطَّهَّرُوا اصل میں نے خوب پاکی حاصل کرو۔ یہ خوب پاکی حاصل کرنا بمقابلہ وضو کے غسل کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے غسل ہی سے ترجمہ کیا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم مرضى بیمار، او یا علی سفر سفر میں، او جاء یا اے
احد کوئی منکم تم میں سے من الغائط بیت الخلاء سے او لامستم یا تم نے بستری کی ہو النساء عورتوں سے ولم تجدوا پھر نہ پاؤ تم ماء پانی فتیمموا تو تیمم کر لو صعیدا طیبا پاک مٹی سے۔ اس آیت میں تیمم سے متعلق متعدد احکام کا ذکر ہے۔ اول یہ کہ بیمار کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا مسافر کو صحت مند ہو لیکن پانی میسر نہ ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، چونکہ مسافری کو عام طور پر اس کی نوبت آتی ہے، اس لیے مسافر کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اگر مسافر نہ ہو اس کے باوجود پانی میسر نہ ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ تیسرا جس کو وضو کی ضرورت ہو وہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ قضاء حاجت جس کا ذکر فرمایا گیا ہے قضاء حاجت سے وضو ہی واجب ہوتا ہے۔ چوتھا غسل کی ضرورت ہو تب بھی بیماری یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم درست ہے، چنانچہ صحبت کرنے والوں کو بھی تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ پانچویں تیمم پاک زمین پر کیا جائے گا۔ زمین سے مراد اجزاء زمین ہے جیسے مٹی، ریت وغیرہ۔ حنفی کے نزدیک جو چیز جلانے سے راکھ نہ ہو اور نہ پگھلے وہ سب زمین میں داخل ہیں اور اس سے تیمم درست ہے، نیز اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ فامسحوا پھر تم مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا۔ تیمم میں دو باتیں فرض ہیں، چہرہ کا مسح، ہاتھوں کا مسح۔ اکثر فقہاء کرام نے نیز حنفی کے نزدیک کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح ضروری ہے، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، منہ اس مٹی سے ما یرید نہیں چاہتا اللہ لیجعل کہ کرے علیکم تم پر من حرج کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن یرید وہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم اور تاکہ پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اس آیت میں پاک صاف ہو کر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکیزگی انسانی صحت اور روح کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی خوراک۔ پاک صاف رہنا نصف ایمان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو۔ وضو کرنے میں ہمارے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے دونوں ہاتھ دھلتے ہیں، پھر منہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح کلی ہوتی ہے، پھر ناک کی صفائی خوب اچھی طرح، پھر منہ کا دھونا، اس کے بعد دونوں بازو کونیوں تک، پھر ہاتھ تر کر کے سر کا مسح کرنا، آخر میں ٹخنوں تک پاؤں اچھی طرح دھوئے جاتے ہیں۔ یہ سارا کام انسان کو نہ صرف صاف ستھرا کر دیتا ہے بلکہ انسان اپنے اندر بڑی تازگی، خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ وضو کا ہر ایک عمل صحت صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر جب انسان سوچتا ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا پہلا موقع ہے تو اس کی خوشی سرور میں بدل جاتی ہے۔ اس کا اندازہ ایک اچھا، سچا اور پکا مسلمان بڑی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ پھر اللہ سے مدد مانگنے، توبہ کرنے اور ملاقات کرنے کا کتنا آسان، بہترین اور پیارا طریقہ ہے۔ جب چاہو اس سے ملاقات کر لو، جو بات کسی سے نہیں کر سکتے اس سے کر لو۔ وضو کے علاوہ غسل اس وقت ضروری ہے جبکہ انسان کے جسم پر کسی قسم کی گندگی لگی ہو اور غسل کرنا ضروری ہو تو پھر پانی سے جسم کو اچھی طرح دھو لو۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا یا سفر میں ہے اور پانی مل بھی نہیں رہا تو پھر ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالی جل شانہ نے بتایا ہے کہ پاک مٹی لو، پھر تیمم کی نیت کرو، دونوں ہاتھ مٹی پر مارو، چہرے پر اچھی طرح پھیرو۔ یہ تیمم کا طریقہ انسان کی سہولت کے لیے بتایا گیا ہے۔ تیمم کر کے اللہ کی حضور نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قضاء حاجت ہو یا باہر نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے، نیند آنے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کی بہتریوں کے لیے ہر قانون بنایا ہے۔ کوئی بھی قانون، اصول یا حکم
اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسا نہیں دیا کہ جس سے انسان مشکل میں پڑ جائے یا ادا کرنا انتہائی مشکل ہو۔ ہر حکم میں انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوانین پر عمل کریں تو دنیا آخرت دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، فلاح ہی فلاح ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے ہم قرآن و سنت کو اللہ کی رحمت اور تحفہ کہتے ہیں۔ اس رحمت اور تحفہ کے لیے ہر انسان کو ہر وقت اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے اتنے حشاش بشاش، بے فکر، مطمئن اور آزاد زندگی گزاریں کہ نہ ان کو مال کی فکر ہو، نہ عزت کی، نہ صحت کی، کیونکہ جب ایک بندہ میرے حضور کھڑے ہو کر عاجزی سے اپنا سب کچھ میری حفاظت میں دے دیتا ہے تو ہر فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مگر اس تمام عمل میں مکمل خلوص، نیک نیتی اور بھروسہ توکل ضروری ہے۔ ایمان میں بڑی طاقت ہے۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو ہوئی تم پر، زندگی گزارنے کے سلسلے میں صحیح راستہ کی اور حق و سچائی کی رہنمائی اللہ کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے زیادہ تر اہل علم نے اس سے نعمت اسلام ہی مراد لی ہے۔ وَمِيثَاقَهُ اور اس کا عہد، الذی وہ جو واثقکم اس نے تم سے معاہدہ کیا۔ اس سے کون سا عہد مراد ہے؟ اس سلسلہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رب ہونے سے متعلق عالم ارواح کا اقرار مراد لیا ہے۔ اسی اقرار کا اثر ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں خدا کی طلب اور اس کے سامنے جھکنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مخاطب یہودیوں کو قرار دیا ہے اور وہ عہد مراد لیا ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا۔ بعض نے صحابہ کو اس کا مخاطب سمجھا ہے اور بیعت عقبہ یا دوسرے مواقع سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے جو عہد لیا تھا اس کی طرف قرآن مجید کا اشارہ قرار دیا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اسلام خود ایک عہد ہے۔ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے وہ زبان حال سے تمام احکام الہی کو ماننے کا اقرار کرتا ہے۔ یہی آخری رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق تمام اہل ایمان اس کے مخاطب ہیں۔ بھی اس کا اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز۔ اس آیت میں اس آیت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان کلمہ پڑھتی اللہ رب العزت سے کر لیتا ہے، وہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی قرآن و سنت کے تمام احکامات چاہے اس کا تعلق دنیا کا کاروبار سے ہو یا عبادت سے ہو، سب پر عمل کرنا اس پر ضروری ہو گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن انسان کے لیے رحمت، برکت اور روشنی ہے۔ کسی کا ڈر، خوف یا دباؤ انسان کو اپنے عہد سے یعنی اسلام سے دور نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو۔ اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو راہ راست پر قائم دائم رکھتا ہے۔ اس بات کا خیال ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا علم اور طاقت اس قدر پائیدار ہے کہ وہ دلوں کے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کا اجر بھی ہمیں ضرور دے گا۔ اصل میں تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ یا اللہ کریم اپنی نعمتوں اور احسانات کی ذکر و فکر کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما اور اپنے انعامات کا ہم کو شکر گزار بندہ بنا۔ یا اللہ کریم اپنے احکام کی اطاعت و تعمیل کی توفیق ہم کو نصیب فرما اور اپنے اطاعت گزار بندوں ہم کو شامل فرما۔ یا اللہ کریم ناشکری بدعہدی سے ہم کو کامل طور پر بچنا نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اپنا خوف ہم کو عطا فرما کہ جس سے ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچ جائیں اور آپ کی مخلصانہ اطاعت فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔